آج کل کے بیانات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد انور. اپنے آج کے اس پروگرام میں ذرا کچھ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور یہ ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری ایک بار پھر حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کڑی تنقید اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ منظور وسائن صاحب نے ایک بار پھر حکومت کے حوالے سے نہایت ہی اہم خواب بھی دیکھ لیا ہے اور ان کا جو خواب ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو اپنے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور ساتھ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت تمام تر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا حقیقی بنیادوں پر ٹھوس پلان موجود ہے یا نہیں. چونکہ آج اگر ہم بات کریں اسمبلی سیشن کی تو آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہدف تنقید اسی حوالے سے بنایا گیا کہ غالباً گورنمنٹ کے پاس کوئی خاص پالیسی نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس ہر حوالے سے پراپر پالیسیز موجود ہیں. تو کیا کچھ پالیسیز ہیں اپنے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ان تمام تر ایشوز پر دو ٹوک گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال غفار صاحب جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کے لیے یہاں پر موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے جناب اقبال سانگ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ تمام تر معاملات پڑھتے ہیں. تو سر میں آج آپ سے بھی یہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ ایک طرف تو جہاں زرداری صاحب بڑی مفاہمت کی بات کرتے ہیں پھر جب پی ٹی آئی کی طرف سے پراپر ان کو جواب نہیں ملتا تو ایک بار پھر بڑے ایگریسو موڈ میں جناب آصف علی زرداری صاحب دکھائی دیتے ہیں. سر بلال صاحب گفتگو کا آغاز سر آپ سے کرتے ہیں. یہ کیوں آپ کی گورنمنٹ کو اتنا ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے؟ گو کہ آپ لوگ بھی بڑا کلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس 100 ڈیز پلان موجود ہے, ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو یہ ایشوز دراصل کیا حقیقی ہیں یا یہ اپوزیشن کی جانب سے بڑے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے ایک 100 ڈیز کا پلان دیا. اس 100 ڈیز میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں 5 سال کے بعد ہمیں کہاں پہنچنا ہے. ہم نے یہ کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ 100 دن میں ہم اپنے گولز اچیو کر لیں گے اور 100 دن میں ہمارا ڈیسٹینیشن یہ ہے. ہم نے یہ واضح کیا کہ ہمیں ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. آج آپ کو بڑی اچھی ایک بات بتاؤں کہ ایک لیگل پیکج جو لیگل پروسیس ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے ایک ڈیٹیل کام ہوا. اس کا بل نیشنل اسمبلی میں آنے والا ہے اور اس پہ کام کر لیا گیا. جی اور فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا اچھی طرح کام کر رہے ہیں. جو آپ کے دوست ہیں نئے دوست آپ کے علائے ان کا جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ہی زبردست شیئر ہے. انفیکٹ وہ فروغ نسیم صاحب نے بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس میں اور جہاں کریڈٹ ہو وہاں پہ کریڈٹ جہاں ڈیو ہوتا ہے وہاں کریڈٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کی اپوزیشن کی بات ہے تو جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے جب اینٹی کرپشن کی ڈرائیو آتی ہے تو جمہوریت کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے. پھر این آر او کی بھی آوازیں آتی ہیں. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں جا کے فیمس ہوں گا, کبھی آج کہتے ہیں زرداری صاحب کہ میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. تو مجھے جو کنفیوژن یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کنفیوژن صرف یہ ہے کہ جو ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو چلی ہے جو نیب میں کیسز چل رہے ہیں تو اس کی پریشانی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے اس قوم کا پیسہ نہیں لوٹا یا کوئی کرپشن نہیں کی یا منی لانڈرنگ نہیں کی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم بات لیتے ہیں چور کی, ہم بات کرتے ہیں ڈاکو کی, تو یہ اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں؟ ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے, یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. ہم تو بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی, ہم بات کرتے ہیں اینٹی کرپشن کی. اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اگر پازیٹیو اپوزیشن کریں, ہمیں کرٹیسائز بھی کریں, ہم کرٹیزم سننے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پازیٹیوٹی ایلیمنٹس ہوں, جہاں تنقید برائے جو ایک کریں اس پہ کریں, لیکن خامہ خامی کی اپوزیشن. اچھا اب آپ مجھے دو ٹوکی بتا دے گا. آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ جی آپ 100 ڈیز میں کیا اچیو کر لیں گے. میں یہاں پر اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اگر آپ یہ کلیم کرنے جا رہے ہیں تو میں مراد سعید کے یہاں پہ کلپس آپ کو چلا کے دکھا سکتا ہوں.
خود آپ کے سینئر لیڈرشپ کی جانب سے بے انتہا دعوے اور وعدے کیے جاتے رہے ہیں. ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب کی جانب سے پیٹرولیم پرائسز ہوں یا پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہو اس کو لے کے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں. اسد عمر صاحب سر میں نے آپ سے کہا نا آپ نے 2 ٹوک مجھے میں آپ کو 2 ٹوک بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک چینج کے لیے آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینج ابھی تک ڈیلیور کر پائیں؟ کیونکہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کے, گیس کی قیمتیں مہنگی کر کے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے, پھر ڈالر کی جو اڑان ہے وہ دیکھ کے لوگ پریشان ہیں, اور مہنگائی کا طوفان جو ہے اس سے بھی لوگ پریشان ہیں. تو یہ چینج بڑے اچھے سوال کیا, مجھے 2 منٹ دیجیے گا. میں 24 جولائی کو الیکشن کی رات پہ ڈالر کا ریٹ تھا 129.50, آج ہے 132 روپے, ہارڈلی 3% ڈی ویلیو ہوا ہے. آپ پچھلے ٹرینڈ دیکھیں, جب 2008 میں الیکشن ہوا تو 60 کا سیدھا 80 ہوا تھا, اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی 2013 میں تو وہاں سے کتنا ڈالر بڑھا. دوسری بات, ایون جو پی ایم ایل این کے جو فارمل فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ڈالر کو اوور ویلیو کیا, جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس ہرٹ ہوئے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہوا. ابھی جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آرٹیفیشلی آپ کو ڈالر کو مینیج کیا گیا. آپ نے مہنگائی کی بات کی, بجلی کی بات کی, پیٹرول کی بات کی. گیس پرائسز 6 مہینے پہلے بڑھنے تھے. اوگرا ایک ادارہ ہے, اس نے ریکمینڈ کی تھی کہ گیس پرائسز بڑھنی چاہیے, کیونکہ آپ کی جو گیس کمپنیز ہیں, سوئی گیس, سوئی ناردرن اور سوئی ساؤتھ گیس, ان کو تباہ کر دیا گیا. 1100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہے. یہ کیوں؟ کرپشن اور بیڈ گورننس کی وجہ سے. آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ جو ہم نے بجلی کے پرائسز بڑھائے ہیں اس میں 70% لوگ ایگزمپٹڈ ہیں. سر نہ کریں, میں آپ سے یہی بات بولوں گا نا. ابھی خیر مجھے اقبال صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے, اور میں اگر آپ اور جو ہمیں یہ میں آپ سے آخری بات کروں گا, میں آپ سے آخری بات کروں گا, میں چیزیں کو اتنی بہتر ہو گئی ہیں, میں آپ سے آخری بات کروں گا. یہ مہنگائی کا رونا عوام رو رہے ہیں, یہ غلط رو رہے ہیں. آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ گیس کے پرائسز جو ہے وہ بڑھنے کیوں تو ہم نے آ کے اس کو بڑھا دیے, تو یہ سر یہ کوئی ایک پراپر ریزن تو نہیں ہوا. لیٹ می کمپلیٹ. ہمیں ان ساری چیلنجز کا ہمیں بخوبی پتا تھا, اور ان چیلنجز کو لیتے ہوئے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور ہم جو اکنامک چیلنجز ہیں, جو گڈ گورننس کے تحت اور اینٹی کرپشن کے تحت ہم اس اکنامی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اچھا, میں اقبال صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو نا یہ جو اکنامی کی آپ بات کر رہے تھے ان کی طرف جانے سے پہلے گو کہ ان سے آج مجھے بڑے سخت سوالات کرنے ہیں. سر یہ مجھے ابھی بھی, میں پرائم منسٹر صاحب جو ابھی ہمارے ہیں اس وقت ٹو بی پرائم منسٹر اگر تھے, اگر آپ کے میں لینگویج میں بات کر لوں تو اس وقت تو ہماری یہ پرائم منسٹر بولتے تھے کہ جی میں تو اپنے والد صاحب سے پیسے لینا جو ہے وہ بہتر نہ سمجھوں, ہم کیوں کشکول لے کے جائیں, یہ کیا کسی سے بھیک مانگنے والی بات. آج ہم اپنے تمام دوست کے پاس جا رہے ہیں, آج ہم سعودیہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, پھر چین کے پاس بھی جاتے ہیں, پھر یو اے ای سے مدد مانگتے ہیں. تو سر یہ کدھر پہ ہمیں کھڑا کیا ہوا؟ الیکشن سے پہلے 6 ہفتے پہلے آپ خان صاحب کا اور اسد عمر کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ وی ول گو فار ایوری آپشنز. ہم نے فرینڈلی کنٹریز کو کیوں ہم نے نا اپروچ کیا, تاکہ آئی ایم ایف کے سے ہم بیٹر پیکیج نیگوشیٹ کر سکیں, ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر سکیں. دیکھیں ٹھیک پرابلم تھی کہ آپ کے پاس 1.5 مہینے کا ریزرو رہ گیا تھا, آپ کے پاس امپورٹ بل ختم ہو گیا تھا, اور آپ کو ڈالرز کی ضرورت تھی. اور اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے گوئنگ فارورڈ کہ جو آپ کو فسکل بیلنس اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس مینجمنٹ کریں کہ آنے والی حکومتوں کو قرضہ نہ لینا پڑے. ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں, چونکہ یہ جتنی بھی آپ یہ ٹرمینالوجیز بتا رہے ہیں, ایک عام آدمی جو ہے یہ غالباً اس کو سمجھ نہیں پاتا, لیکن انہی ٹرمینالوجیز کے حوالے سے میں ذرا آپ سے جاننے کی بھی کوشش کروں گا کہ فسکل بیلنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ان حالات میں آپ کریں گے, اس کے لیے کیا کچھ پلان موجود ہے. سر مجھے بتا دیجیے گا خان صاحب, یہ کیا آپ کے اوپر یہ این آر او کے تانے پڑتے رہتے ہیں؟ آج خود جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے کو چیئرمین صاحب نے اسٹریٹ اوے ایک بات بولی کہ این آر او ایٹ لیسٹ ہم نے تو نہیں مانگا, کسی اور نے مانگا اس کا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہاں انہوں نے دھرنے والوں کے ساتھ ایک این آر او ضرور کیا, اور آج بیچارے غریبوں کو یہ پکڑ رہے ہیں جو بیچارے فوٹیج میں اگر موجود ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی تحریک لبیک پاکستان والوں نے ان سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فواد صاحب. پہلے تو میں بلال بھائی کی کچھ باتوں کا جواب دوں گا, پھر آپ کے سوالوں کی طرف بھی آؤں گا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی والے جھٹلاتے رہتے ہیں, اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں جب بات کرتا ہوں
اسپیشلی ڈالر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہارڈلی کوئی 3% جی انہوں نے بتایا 128 ہے وہ دیکھیں اسد عمر صاحب کی اسمبلی کے فلور پر کھڑی وہ اسپیچ ضرور نکالیں جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کی کہ جناب اگر $1 کا اضافہ ہوتا ہے پر ڈے جو ہے وہ 100 ارب روپے کی ڈنڈی ماری جاتی ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ڈنڈی ماری جاتی ہے. تو اس پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن میں 9 بالکل روپے تک یہ ضرور اسد عمر صاحب اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ 900 ارب کی ڈنڈی کس نے ماری. تو سوال تو بنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جہاں تک مراد سعید صاحب کے بیان کا آپ نے اسٹیٹ بتا دیا, میں سمجھتا ہوں کہ جواب میں دیتا ہوں زیادہ بہتر تھا. آپ نے بلال صاحب کی بات دیکھیں 200 ارب ڈالر, اس پہ بھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو جی اخباری اطلاعات تھیں, وہ ایسے رومر سے, لہٰذا اس پہ کوئی سچائی نہیں ہے, ثابت ہو گیا. اچھا اب این آر او کی بات کریں. اگر این آر او کی بات کرتے ہیں تو کیا این آر او انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کیا؟ کیا این آر او انہوں نے مسلم لیگ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا نا سر؟ حکومت میں بیٹھے نا وہ نہیں سر, ایم کیو ایم کے ساتھ والا این آر او میں ان سے پوچھ لوں گا, یہ پھر اس کو بڑا دوسری طریقے سے ٹرم کر دیتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم والی ایم کیو ایم نہیں ہے. نہیں, وہی ساتھ این آر او نہیں کیا انہوں نے ڈاکو کے ساتھ این آر او نہیں کیا. جی یہ وہی کیا ہے نا انہوں نے, تو وہ اس کو آپ کے زمرے میں لیں گے. دیکھیں 1400 ملین کی کرپشن جو ہے, منی ٹریل جو ہے, وہ ایم کیو ایم کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جا رہی ہے, بات قریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پہ جو ہے آپ صاف اور شفاف چلی کا کیا کریں گے آپ؟ کیا یہ تبدیلی تھی جو زلفی بخاری کے ساتھ آپ لے کر آنا چاہتے تھے, یا وہ تبدیلی جو جہانگیر ترین کے ساتھ لے کر آنا چاہتے تھے, سیٹسفائیڈ کرپٹ جس کو کورٹوں نے کہہ دیا؟ تو میرے بھائی یہ نہیں, اگر ان کو نااہل کیا تو آپ ان کو سرٹیفائیڈ کرپٹ تو نہیں کہہ سکتے نا سر, وہ ایشوز بڑے دوسرے نا. وہ میری بات سنیں, صادق اور امین کیا جہانگیر ترین آج ان کے اجلاسز میں اٹینڈ نہیں کرتے, ان کو سپروائز نہیں کرتے وہ نیگیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے, اب ان کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے, پیرالل تو چل رہے ہیں نا. وہ عہدہ تو نہیں, عہدہ تو زلفی بخاری کے پاس بھی نہیں تھا, ڈیول نیشنل تھے جی. ان کو جو ای سی ایل میں ان کا نام کیوں ڈالا گیا, بڑی تکلیف ہو گئی تھی. آج معمول خصوصی بنے میں پرائم منسٹر کے. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں مشکل انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کی ہے. ان کو کسی دشمن عہدے کے بغیر آپ بولنے چلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ان کے لیے یا عہدے کے بغیر چیزیں چلانا وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے جہانگیر ترین کے ساتھ. اچھی بات ہے سر. یہاں پہ ماضی میں ہم نے سندھ حکومت کی اگر میں بات کرنا شروع کروں تو بڑے لوگوں کے نام سنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا اویس مظفر صاحب کا نام, آپ کو یاد ہوگا نا انور مجید صاحب, بعد میں ایم پی اے بنے سر, بعد میں وہ الیکٹڈ ایم پی اے. لیکن وہ کبھی بھی اجلاس اٹینڈ نہیں کرتے تھے, وہ کبھی بھی اجلاس کی صدارت نہیں کرتے تھے, وہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاسز میں نہیں بیٹھتے تھے. وہ یہ جہانگیر ترین صاحب ان کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسز میں آج بھی بیٹھتے ہیں. کون ڈیفیکٹو سی ایم کہلاتا تھا, وہ کہلاتا تھا. کبھی کسی نے پروف کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کو 11-12 سال جیل میں رکھنے کے بعد آج بھی آپ کہتے ہیں آصف زرداری کو این آر او کی ضرورت ہے. او بھائی این آر او کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے, حکومتیں الزام نہیں لگاتی, حکومتیں جناب عالی, حکومتیں گرفتاریاں کرتی ہیں, حکومتیں انکوائریاں کرواتی ہیں, حکومتیں جیل میں بھیج دیتی ہیں. آپ بھیج دیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ تو ڈیٹیں دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں جیل میں چلا جائے گا, پھر کہتے ہیں اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. بھائی فواد چودھری جب بھی بیان دیتے ہیں فساد پیدا کر دیتے ہیں, جب گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کے بعد ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے بھائی اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ فلاں آدمی کون کب جیل میں جائے گا, اگر ان کو ڈیٹیں پتہ ہیں تو ان کو یہ پوچھا جائے کہ اداروں میں مداخلت کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کیوں اداروں کو آزاد نہیں. آپ یہ بولتے ہیں کہ اداروں کو یہ انڈر انفلوئنس لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے اوپر آپ ذرا کامنٹ کریے گا. جو تمام طرح آپ کی باتوں کا جو میں ان کا جواب دیتا ہوں, جو غلط کام کرے گا وہ جیل میں تو جائے گا, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. اس کا لاجیکل اینڈ تو جیل میں ہی ہے. اچھا انہوں نے بڑی باتیں کی, میں نے کوئی نام نہیں, میں اس کو بھی بتا رہا ہوں. ایک یہ این آر او کی بات کر رہے ہیں, سب سے بڑا این آر او تو ہسٹری میں ان کی پارٹی نے مشرف کے ساتھ کیا. بھائی افتخار چودھری مشرف صاحب کے ساتھ آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں. میں مشرف صاحب ٹھیک ہے, ان کی کابینہ کا اچھا دوسری بات دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی کی بات دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. جنرل مشرف کی کیبنٹ میری بات سنیں, وزیر خارجہ بڑے اچھے آدمی تھے, وزیر خارجہ تھے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وی بلیو ان اکراس. آپ تھوڑا سا بلال بھائی تھوڑی اکراس دا بورڈ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی مقدس کاؤ نہیں ہے. نہیں انہوں نے لیکن نام بھی لے لیا نا گفتگو کے دوران, انہوں نے زلفی بخاری صاحب کا نام لے لیا,
پرویز الہی صاحب کا نام زلفی بخاری صاحب کا اس کے علاوہ سر بے انتہا نام ہے. نام میرا موقع سن لینا. اچھا کیا بلینٹری منصوبے میں پرویز کھٹک پہ کمیشن جو میرے بالکل ہے اس کے نیب کے 7 ممبر فیملی کے 7 ممبر ایم پی اے ایم این اے سینیٹر ہیں سر 7. چلے اس کا جواب دیتے ہیں نا سر. جو نیب میں جن کے کیسز ہیں ان کو مورلی ان کو اپنے کیسز کلیئر کرنے چاہیے, اور نیب میں کوئی پولیٹیکل انٹرفرنس نہیں ہے. اب مجھے میری بات کرنے دیں, باقی بات کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور تھا سرے پیلیس, اس کے $60 ملین کدھر ہے. دوسرا سندھ بینک FIA کیس, جعلی اکاؤنٹ کیس. پہلے تو ان کے لیڈرشپ, پہلے تو میری بات تو سنیں سر, میری بات تو سن لیں اقبال بھائی, حوصلہ کریں. جی جی بالکل, لیٹ ہم کمپلیٹ. جی پہلے کہتے تھے کون اومنی کون انور مجید, اگنورنس, اونرشپ ہی نہیں لیتے تھے. فلور آف دا ہاؤس کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے انور مجید کو لے آئے, کہاں سے ہے نا اومنی گروپ. اب زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کو ہے نا یہ تنگ کر رہے ہیں, ایکسپٹ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, کو لگتا ہے کہ چونکہ گہرا تنگ ہو رہا ہے ان کے خلاف, تو اس وجہ سے یہ چیخیں نکل رہی ہیں, رو رہے ہیں یہ. حالانکہ انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا تھا, مفاہمت قدم بڑھایا عمران خان. بالکل. اگر یہ کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز ہیں, کوئی نیشنل کنسنسس میں, اس میں یہ کنسنسس میں اگر یہ کوپریشن کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تیار ہیں. لیکن اس میں مکمکہ کی سیاست نہیں آئی جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں نون لیگ کے ساتھ کی تھی. ایک باری تمہاری مانگا کس نے, آپ سے NRO مانگا کس نے, NRO کلیم کیا ہے ادھر پیپلز کسی ایک شخص کا نام بتائیں نا. ہم تو جنرلی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں اسپیسیفک لے رہے ہیں؟ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لے رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرپشن میں ہے وہ NRO مانگ رہا ہے. فواد بھائی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب ہے نا جنرل جنجوا سے ملے, ملے ہیں نا سر. پاکستان کی جو ہسٹری ہے, پاکستان کی ہسٹری میں NRO ہوتے رہے, کوئی NRO نہیں ہوگا, کوئی ریکنسیلیشن کی سیاست نہیں ہوگی. کیا جنرل مشرف سے عمران خان کے چیف پولنگ ایجنٹ نہیں تھے ان کے ہاتھ باتیں, اور یہ تک کریج کہ انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی تھی اس کے اوپر. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد جو میں یہ سوال میں ضرور کروں گا سر, یہ کیوں آپ کے نام کے ساتھ ایک یو ٹرن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد بلال صاحب میں ذرا آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوا چلے جاتا ہوں پھر اقبال خان صاحب کی طرف دوبارہ. یہ یو ٹرن کو آپ کے نام کے ساتھ کیوں منسوخ کر دیتے ہیں, یا یہ صرف یہ بھی الزامات کی حد تک ہے سر؟ یہ مجھے ذرا دو ٹوک بتائیے. آپ کا ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, اس پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے, اور جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کا جو راستہ ہے یہ آپ کا راستہ غلط ہے, اور آپ نے تھوڑا سا اس ڈیسٹینیشن کے پہنچنے کے لیے آپ نے تھوڑا رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرنا ہے, تو دیٹس ناٹ اے یو ٹرن, دیٹس اے رائٹ ٹرن, بیکاز یو ہیو دا ویژن, اور آپ کے پاس پتا ہے کہ واٹ آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ کو آپ کا گول پتا ہے. تو اگر آپ کو گول کے پہنچنے کے لیے اگر آپ ڈائریکٹ رائٹ اور ڈائریکٹ لیفٹ نہیں جانا پڑتا, آپ یہ بول رہے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا جائے. کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ تو آپ کے ساتھ ایک کہنا, اچھا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں بھی سمجھنے کے لیے آپ سے کہہ رہا. اٹس ناٹ اے یو ٹرن. اگر آپ کی کوئی پالیسی ہے اور اس میں کوئی ریویو ہوتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے, کوئی ایگو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی پلان بنایا ہے اور وہ پلان میں آپ نے دیکھا کہ وہ پلان میں کوئی مسئلہ ہے, دعوے کیے جاتے ہیں نا سر. It's not about U-turn, it's about assessing yourself, okay, fine, or correcting the آپ کی جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ری ڈیفائن کر دیتے ہیں آپ اپنے راستوں کو. ٹھیک ہے, اوکے فائن سر. یہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں صحیح طرح سے. یہ انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے سمجھایا کہ جی اگر آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ کچھ ہرڈلز ہیں, کچھ اور آبسٹیکلز ہیں, تو آپ کوشش کر کے رائٹ یا لیفٹ جانے کے لیے کبھی کبھار you will have to follow the U-turn. گوگل میپ کا جو نا یوز کرنا چاہیے. اقبال بھائی آپ کو یہاں سے, اقبال بھائی آپ کو یہاں پہ, اقبال بھائی وہی والی بات ہے. اقبال بھائی میری بات سنیں, میں لائٹ اینڈ نوٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ کو یہاں سے گلستان میں جوہر جانا ہے اور آپ کو ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے تو آپ پھر U-turn کو لینا پڑے گا نا آپ کو. میں بلال بھائی تھوڑا سا تحمل سے سنیں گا ذرا. دیکھیں کوئی ایک ایگزامپل تو بات کریں نا. اصل میں 2.5-3 ماہ کے عرصے میں نے پہلے بھی کہا کہ فواز صاحب ان کو اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلیو کریں, انہوں نے خود اتنے اپنے پیروں پہ کلاڑے مار دیے, اتنے مار دیے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی, کہ یہ خود اپنے ظالم اپنے لیے ظلم پیدا کر رہے ہیں, ظالم بنے ہوئے اپنے, اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہوں چاہے وفاق کے ہوں. سندھ میں تو ہمیں کوئی ایسا بدتمیز آدمی نظر نہیں آتا. نہیں تو یہ سر آپ ان کو
جو ورڈز بولے. میں چاہوں گا کہ اس طرح کے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کل سوشل میڈیا بہت عام ہے نا سر, آپ نے ابھی کہا کہ جی وہ میں اپنے باپ سے بھی پیسے نہیں لیے, تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ سیلف میڈ تھے, اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کو بھی سیلف میڈ بنا دیں. آپ نے کہا جی میں کچکول توڑ دوں گا, بالکل میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ کچکول توڑ دیا عمران خان صاحب نے, اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے. کچکول تو توڑا ہے, جھولی پھیلا لی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کچکول تو پتہ نہیں کدھر رکھ دیا, بات جھولی پر آ گئی ہے. آپ جہاں جاتے ہیں جس آپ ان کو کسی بھی گفتگو میں آپ ڈھالیں, پیسوں کے سوائے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ارے بھائی جب یہ پاکستان میں دھرنے والا معاملہ ہوا تھا, آپ نے پرائم منسٹر ہوتے, عدالتوں کا فیصلہ تھا, آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنا اگریسو موڈ پہ آ گئے کہ جیسے کہ ابھی ٹی وی سے باہر نکلیں گے اور جناب اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. آپ کو وہ اسپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر آپ نے کی تھی تو پھر آپ کو ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس طرح کے بے مثال ایگزامپلز آپ کے پاس موجود ہیں. ہم تھک جائیں گے سر, 1 گھنٹہ آپ کے پروگرام کے 40 منٹ بہت کم پڑ جائیں گے. کتنی باتیں ہم کریں, چاہے وہ فواد چودھری کی شکل میں ہو, چاہے وہ اسد عمر کی شکل میں ہو, چاہے وہ چوہان صاحب کی شکل میں ہو, چاہے خان صاحب کی شکل میں ہو. تو انہیں اپنے الفاظوں نے پھنسایا, انہیں کسی اور نے نہیں پھنسایا. انہوں نے الیکشن جس گفتگو کے تحت لڑا اور جس بات پہ الیکشن لڑا, چلیں ان کو اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے کہا جی 100 دن میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا جی ہم 100 دن میں تو اپنی لائن ڈرا کریں گے. چلیں جی اس پر کم سے کم اس پر آ گئے کہ 100 دن میں لائن ڈرا کریں گے. کل 1-2 دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا جناب 6 مہینے کا ٹائم دیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کے سینئر صحافی حضرات کو بلا کر خان صاحب نے کہا تھا جی ہمیں 100 دن ہمیں ڈسٹرب نہ کریے. جی بالکل. لیکن 100 دنوں میں ہیلی کاپٹر کی کہانی بھی آئی, انہی 100 دنوں میں $9 میں اضافے کی بات بھی آئی, انہی 100 دنوں میں سعودیہ کے 2 چکر بھی لگے. پہلے کہا جی ہم پیسے نہیں لیں گے اور پھر لیے بھی. انہی 100 دنوں میں IMF سے ہم خدا کی قسم کے بھی پیسے نہیں لیں گے. قسم تو نہیں کھائی, لیکن یہ ضرور تھا کہ جی ٹھیک ہے اوکے فائن IMF کی طرف ہی جائے گا. مجھے آپ ذرا 2 ٹوک بتا دے گا. یہ آپ ایک طرف تنقید تو بہت کرتے ہیں, مجھے صرف 2 ٹوک آج میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر بار ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. سر آپ اگر اسپیسیفکلی میں سندھ کی بات کروں تو آپ یہاں پر رول کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 10 years, تو ایک ان کو کوئی ماڈل شہر, ماڈل جگہ, کوئی ماڈل یوسی بتا دیں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ گورننس ہوتی ہے, دس از وٹ وی ہیو ڈیلیورڈ, تاکہ اچھا سر ان کو سیکھنے کو بھی ملے گا. یہ کیا پتا اس سے بھی آپ سے نا بڑی چیزیں حاصل کر لیں. اچھا مجھے تھوڑا سا میری بھی انفارمیشن میں اضافہ کر دیں, کوئی ایک ماڈل یوسی, کوئی ایک ماڈل شہر بتا دیں. سنیں میں آپ اور بلال صاحب ہم اس کراچی شہر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. کراچی شہر کی مین شاہراہوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شارع فیصل کو لے لیں, خالد بن ولید روڈ کو لے لیں. میر کراچی کا کام ہے, وہ آپ کا کام نہیں ہے. سر کس نے کہہ دیا آپ سے؟ سر کیوں کس نے کہہ دیا؟ آپ ہمیشہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, اختیارات کو ڈیوالو کرنے کی بات کرتے ہیں. شارع فیصل مطلب میں آج آپ سے 10 سال کارکردگی پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے شارع فیصل دکھا رہے ہیں, آپ مجھے روڈوں کے نام بتا رہے ہیں. اقبال صاحب کراچی کی تمام سڑکیں جو آج اتنی زبردست طریقے سے رن کر رہی ہیں, آپ کو دیکھیں کراچی کی تمام سڑکیں. سر میں آج آپ سے 10 سال کی کارکردگی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے گورننس کی کیا ایگزامپل کائنڈ کی کام کی, آپ مجھے کراچی کی سڑکیں گنوا رہے ہیں سر, جو کہ میئر کراچی کا کام ہے. یہ اگر میئر کراچی مجھے بولیں کہ جی ٹھیک ہے, مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ جب سے ایم کیو ایم کے خلاف یہ آپریشن شروع ہوا ہے, جب سے ایم کیو ایم یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے, کراچی میں کتنا امن ہوا ہے, کراچی میں ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے کتنا امن کیا, حکومت سندھ کا کیا کردار تھا. آپ جب الزام لگاتے ہیں 10 سال میں آپ سے گورننس پوچھتا ہوں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی امن و امان کا قیام جو کہ کریڈٹ ہی جاتا ہے, دیکھیں ٹوٹل ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو, نہیں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. بالکل کردار ہے. آپ کہتے ہیں جی اگر خراب ہو تو قائم علی شاہ ذمہ دار تھا اور اپنا مراد علی شاہ ذمہ دار تھا. بھی تو ذمہ دار لینا, ان لاشوں کا حساب دیں گے جو روزانہ 18 20 لاشیں اس شہر کے اندر گرتی تھیں. اگر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس شہر میں جب لاشیں گرتی تھی تو ہم چلاتے تھے, ہم اس میں پیپلز آرمڈ کمیٹی کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, آپ چلاتے ہیں. سر عزیر بلوچ گرفتار ہے, ایویڈنس آپ کے پاس ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا تو کرے نا گرفتار. ذوالفقار مرزا سر عام کہتا تھا کہ میرے تو بچے ہیں, تو ذوالفقار مرزا کو تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دورہ معیار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ سندھ آپ میرے ساتھ چلیں, بلال بھائی بھی میرے ساتھ چلیں, پورے سندھ کا وزٹ بہتر ہو گیا ہے, بڑے بہتر معاملات ہیں. سر سندھ کے عوام باشعور عوام ہے, بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو آپ چاہتے ہیں مطلب میں پھر بلال صاحب کو آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلال صاحب دیکھیں پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنا دیں. سر مجھے بتائیں, یا تو پھر ہم اس بات کو ایگری کر لیں کہ سندھ کے عوام سیاسی شعور نہیں رکھتے, سندھ کے عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بار بار منتخب کرتے ہیں. پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہم نے 2013 کے مقابلے میں 2018 میں زیادہ سیٹیں ملی ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہاں پہ شفاف الیکشن تھے, لیکن جہاں سے پی ٹی آئی جیتی, جو آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ اس بار یہ ریگڈ الیکشن تھے, انہوں نے الیکشن چوری کر لیا, آج بھی اسمبلی پہ الزام لگا رہے تھے. ہم نہیں کہہ رہے,
ہم نہیں تو پھر آپ بھی کہتے, rigged پورا ہوئے پاکستان کہتا ہے, پورا پاکستان کہتا ہے. تو آپ rigged نہیں پورا ہیں, جہاں سے پاکستان آپ کہتا ہے. جیتے نہیں. وہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا, جہاں سے یہ جیت گئے وہ rigged الیکشن. ہم تو کہتے ہیں سندھ میں بھی rigged ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں سندھ میں بھی ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں, ہمارا رزلٹ تو اس سے کہیں زیادہ, سر ہمارا رزلٹ تو اس سے بہت اوپر تھا. بلال صاحب سے پوچھ رہا ہوں, سر بلال صاحب سر دیکھیں, دس از دی ایگزامپل جو کہ یہ سیٹ کر چکے ہیں سر. آپ سندھ جیسا پورے پاکستان کو بنائیں, ایسی گورننس لے کے آئیں تو مزہ آئے نا سر. یہ اس کا کچھ آپ اگر جواب دے پائیں سر. اللہ کرے کہ سندھ کے جو حالات ہیں وہ پورے پاکستان میں نہ رہے, میری دعا ہے. سر وہ ایگزامپل بتا رہے ہیں, آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے نہ ہو. میری بات یہ کدھر کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں مانوں تو پھر کس کی میں مانوں. تھوڑا فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر لیتا ہوں سر. لیکن آپ نے شارع فیصل دیکھی جو انہوں نے کنوایا سر, شارع فیصل آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اور بھی روڈز کنوا دیں. خالد بن ولید, طارق روڈ, ہب ریور روڈ, 10 سال کی کراچی میں کتنی سڑکیں, مہران انڈر پاس, سارے اگر اتنا درد ہے, یہ جتنے بوند بوند پانی کو ترسنا, آپ کو پتا ہے 1100 مجھے ایک بات بتائیے, سر ان کے وزیر نے کہا ہے کل فلور پہ کہ پنجاب جو ہے سندھ کے ساتھ پانی کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتا. ان کے منسٹر نے کہا سر ہم نے نہیں کہا. بالکل ٹھیک تھا. تو اس وقت جب آپ 2008 سے 2013 تک نہیں تو ہمارا معاملات آپ کے پاس تھے, اس وقت تک آپ نے ہمارا پروٹیسٹ آپ کو نظر نہیں آتا تھا. ہم نے جب حکومت جو ان کے پاس سے نواز شریف کے پاس, سر نواز شریف صاحب کے پاس 2008 سے 2013 تک ہم پوچھ رہا ہوں, K4 2009 میں شروع ہونا تھا, آج 2018 میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر کام چل رہا ہے, اس پر کام چل رہا ہے. NICVD سندھ میں NICVD کے اتنے ادارے, اتنے پوائنٹس بن چکے ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے. مجھے بتا دیں اگر صحت کے حوالے سے اتنا کام کسی اور گورنمنٹ کیا تو ایک بتا دیں مجھے. سر وہ یہ دیکھیں نا, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. انہوں نے بڑی باتیں کی سندھ میں, یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. 62 لاکھ 6.2 ملین بچے سندھ میں اسکول سے باہر ہیں. ہر تیسرا بچہ سندھ میں اسکول سے باہر ہے. اس میں بھی ان کی کوئی حکمت ہوگی نا, یا آپ پوچھیں گے اس کا بھی جواب دے دیں گے آپ کو سر, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. کوئی نہ کوئی ہوگی اس میں بھی. 60% جو اسکولز ہیں سندھ میں ان میں انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. اس چیز کہاں کی رپورٹ ہے یہ الف فلان کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, اور آپ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں جو بھی پڑھ لیں. ہاں یہ اس طرح سے 10 سر یہ آپ کی خود کی رپورٹ ہے کہ 92% جو پانی ہے سندھ میں وہ پینے کے قابل نہیں. جی جی, یہ تو واٹر کمیشن کے سامنے ہے. تو یہ دیا انہوں نے 11 سال سندھ میں. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی آڈیٹر جنرلز کی جس میں 72 ڈپارٹمنٹس تھے, 242 بلین کی کرپشن ارریگولرٹیز ہوئی تھی. اس میں ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, چلے چھوٹی موٹی سر 72 بلین ادھر ادھر ہو گئے. اس میں 4.9 بلین کی گندم پتہ نہیں کہاں گئی. انسپیکشن کرنے گئے تو پتہ چلا چوہے کھا گئے. 4 ارب 4.2 بلین کی گندم جو چوہے کھا گئے. آج آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. وہ جو افغانی کھا گئے, آج میں آپ نے اتنے ہزاروں ٹن گندم جو ہے افغان, وہ بھائی افغانستان کا درد تھا ان کو, سندھ کے معصوم بچوں کا درد نہیں تھا. اقبال بھائی نے بڑی بات فیکٹس پہ بات کر رہا میں بھی فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. کیا یہ ڈینائی کر دیں کہ وزیر اعظم نے افغانستان کو گندم نہیں دی سندھ سے؟ کسی نے کھائی نا, اس کو ملی, کسی نے تو کھائی نا, انسان نے کھائی نا, چوہے نے تو سندھ میں گندم نہیں ہے یار. 4.2 بلین کی سوال کرتا ہوں بلال بھائی, آپ مجھے بتاتے ہیں افغانیوں سے اتنا خاص پیار کیوں ہے آپ کو؟ اچھا چلیں نا سر, یہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا گورننس کے اقبال بھائی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں قیام ہوئی تھی, اور پاکستان چاروں صوبوں آپ بھول رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہنواز بھٹو کو زہر دیا گیا. یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے میر مرتضیٰ بھٹو کو کراچی کی سڑکوں پر قتل کیا. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا گیا. اور خدا نہ کرے آپ کا بچہ مرے. آپ نے پاکستان کی گود میں آپ بیٹھے, اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے تھوڑی کمزور ضرور پڑی, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ پنجاب میں ہمارا وہ انفلوئنس نہیں رہا, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن خدا نہ کرے یہ ظلم خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو جائے. خدا کی قسم آپ 6 مہینے سروائیو نہیں کریں گے. اقبال بھائی کام کرتے ہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, 6 مہینے سروائیو نہیں کریں گے. بہت اچھی بات کی. اقبال بھائی کام کرتے ہیں, میں اور آپ دونوں چلتے ہیں کوٹ, اور بیوی
शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का केस है ना खुलवाते हैं। नहीं वो तो आज भी इसके ऊपर बात हुआ कि नहीं आप करवाते हैं ना। ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट। भाई जनरल मुशर्रफ जो आपके लीडर थे, आपके जो लीडर जिनके पोलिंग एजेंट थे, सिचुएशन की आपकी हुकूमत थी उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने जाए वक्फा धो दिया। मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ कि आप जनरल चीफ पोलिंग एजेंट थे ना इमरान खान साहब। सर वो उसको तो इन्होंने वजाहत कर दी ना। सर कितनी माफिया। अच्छा अभी आपको मैं एक बहुत ही एक सैड बात बताऊं। डाकू आपका सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चपरासी आपका ह्यूमन इंडिकेटर्स ने सिंध चारों सूबों में पीछे है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। आप ये देखें क्या लोगों को पढ़ाई मिल रही है, क्या हेल्थ है, क्या दवाइयां हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, BHUs हैं। तो बोलते रहे सब ओके की रिपोर्ट है सर। इकबाल साहब फरमा रहे हैं। मैं पिछले दिनों हल्के में गया। एग्री कर लें कि सिंध के अवाम में कोई शऊर नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं। अदरवाइज सिंध का तो बड़ा गर्क हो गया। क्लेम तो ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूं इतनी बैड गवर्नेंस थी, अगर इन्होंने वाकई कुछ डिलीवर नहीं किया था तो ये कंसेक्यूटिव। सर वो बहुत लंबी डिबेट है, वो बहुत लंबी डिबेट है, इस पे एग्री करेंगे। हॉस्पिटल का क्या आप मुझे बताता हूं कितने हॉस्पिटल मैं अपने कितने केपी में उस 5 सालों में कितने केपी मैं आपको केपी की है ना पूरी डिबेट बता देता हूं। बता दे मुझे। जब हम आए थे केपी के में, चले ना आप पूछा तो मैं बता दूं ना, आप बता देता ना। डिवाइड 13 अरब रुपए। अगर वो उस तरफ जो है वो थोड़ा टिल्ट करें तो आपको देख रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई आप भी इनको हदफ तनकीद बनाते हैं? गो कि इनकी सिंध में गवर्नेंस बहुत बेहतर है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो ये तो कह रहा हूं, मुझे सिंध में गवर्नेंस कहीं नजर ही नहीं आती। 11 साल हो गए, 200 अरब रुपए पर साल। मुझे बता दे 2200 अरब रुपए सिंध में कहां लगाए, बता दे कहां लगाए 2200 अरब रुपए कितने डॉलर्स होते हैं? चले कम से कम 4 बिल्डिंग्स। आप कल मेरे साथ चले फवाद भाई, कल चले, मैं आपको बता देता हूं। चले मेरे साथ कल, वो 4 बिलियन डॉलर की बनी। मैं आपको कल बता देता हूं, आपको पूरी डिटेल, आपकी लिस्ट पूरी हाथ में देता हूं। आपको मैं मजे की बात बताऊं, उस तरह की तो आप लिस्ट देंगे 4.2 बिलियन की गंदम वाली लिस्ट। नहीं सर, मैं इनको कल देता हूं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी चले मेरे साथ। मैं अपने हल्के में गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनको जवाब ये यार मैं आपको फैक्ट एंड फिगर से बात कर ले, ये नवाज शरीफ पर बात कर ले ताकि इनकी तरफ कोई तवज्जो ना हो। ये क्या ये जो मैं तो हकाइक बता रहा हूं सर, मैं तो हकाइक बता रहा हूं। क्या प्लान कर रहे हैं इनके पास? वो ये बोलते हैं कि सर ये कई दहाइयों का मैस है सर, क्या डायरेक्शन, कई दहाइयों का मैस है जिसको वो क्लियर करने में किसी जर्नल का भी नाम ले लेना, ले लें जनरल मुशर्रफ का नाम ले लें, जनरल जिया का नाम ले लें, ठीक है, किसी जर्नल का भी नाम ले लें। क्यों नहीं लेते, क्यों डरते हैं? मुझे उनके पोते बच्चे हैं ना ये असल में। सर चलें, इस तरह से तो हम नहीं इसके ऊपर कमेंट करते। मुझे आपसे इतना बता दीजिए कि क्या वाकई अवाम जिस तरह से उम्मीदें लगा रही है कि इंसाफ से कि ठीक है ओके फाइन, दे आर हियर फॉर द चेंज, तो चेंज एक आ सकेगा? अगर मैं सिर्फ एक उम्मीद के ऊपर बात कर सकता हूं। मैं फवाद भाई थोड़ा सा आपको अभी बाई इलेक्शन हुए, कराची के अंदर भी हुए, पंजाब में भी और केपी में भी हुए, थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। NA 243 में बाई इलेक्शन होता है, ठीक हो गया। PTI पीपल्स पार्टी वहां पे 10,000 वोट लेती है जनरल इलेक्शन में, ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी 10,000 लेती है, PTI 91,000 वोट लेती है, ठीक हो गया। 34,000 पे इनका फिगर आ जाता है। 55,000 वोट ऑलमोस्ट इनके कम होते हैं। पीपल्स पार्टी के भी कम हुए 3,000 वोट, 55,000 वोट इनके कम होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब आप NA 246 पे ले जाएं, वहां पे भी कम होगा, इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हुई, ठीक है। वहां पे पीपल्स पार्टी के वोट, सर आप ये ना करें इकबाल भाई, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप सीनियर हैं सियासत में, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में टर्नआउट आप देखें, कहने 243 41% टर्नओवर, 15% कम होता तो हमारे 15% हमारे 2,000 रह जाते मेरे भाई, जो हमारे 14,000 नहीं मिलते हमें 246 में। अच्छा सर नहीं मेरी बात कंप्लीट है। एब्सोल्यूट टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वोट कास्टेड, हमारा बाई इलेक्शन में वोट बढ़ा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद है। मैं आपको प्रोग्राम के बाद मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई सर। देखिए मेरी बात सुने, 2 माह के बाद पाकिस्तान की तारीख में बाई इलेक्शन में ये टर्म यूज की जाती है, जनाब हुकूमती जमातें जीत जाती है। मुझे बताएं KP से अपनी सीट क्यों हारे, पंजाब से ये अपनी 2 सीटें क्यों हारे? बिल्कुल ठीक है, इसका क्या जवाब है इनके पास? अवाम ने आपको 2 माह के बाद ही आपका ये हाल कर दिया है। सोचे जरा, अवाम ने यहाँ से भी इनको जो है वो इंतखाब करके एक बार फिर ऐवानों तक कराची में 2 माह में इन्होंने 2 माह के कराची में जो इंतखाबात हुए बाई इलेक्शन, उसमें जितनी जमातें थी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। ठीक है सर, मुझे क्विकली बता दीजिए, चलें छोड़ें, मुझे आपसे क्विकली बता दीजिएगा, इकबाल साहब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से जरदारी साहब ने आज एक बार फिर कहा गवर्नेंस के बारे में, फिर साथ साथ
وسان صاحب نے بھی خواب دیکھا حکومت کے ٹائم کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب نے جی میں اسٹریٹ اوے بتا دوں, انہوں نے کہا کہ جی حکومت کا زیادہ وقت جو ہے وہ چلتے ہوئے انہوں نے خواب دیکھ لیا کہ نہیں نظر آ رہی. فواد چودھری صاحب بولتے ہیں کہ زرداری صاحب چونکہ صدمے میں ہیں تو ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. کوئی کامنٹ آن دس, وقت بالکل ختم. دیکھیں ہم تو فواد چودھری صاحب کو ہی سیریس نہیں لیتے, ان کی باتوں کو نہیں, وہ شخص ہی سیریس نہیں ہے. ان کو تو جہاں پہ وہ ہم ایک عام لینگویج میں کہتے ہیں نا وہ تری اور دری والی بات, تو وہ جہاں پہ ان کو سوٹیبل لگتی ہے اپنی پوزیشن وہاں پہ شفٹ مارتے ہیں. وہ اب اندازہ ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ وہ کہاں شفٹ ہونے والے ہیں, تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کو. یہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ آصف صاحب کیوں فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیل رہے ہیں, تکلیف انہیں ہو گئی ہے. سر وہ تو بول رہے ہیں کہ کرپشن کیسز کی ہم جب بات کرتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بند کرو, وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بند کرو, کر دو. کیوں نہیں کرتے, کیوں ڈرتے ہو آپ یار؟ ٹھیک ہے دیکھیں حکومتیں الزام نہیں لگاتے ہیں فواد صاحب, حکومتیں کارروائی کرتی ہیں, حکومتیں انکوائریاں کرتے ہیں, اداروں کے ذریعے وہ لوگوں کو گرفتار, یہ تو ڈیٹیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ پہ زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے, فلاں ڈیٹ پہ میاں صاحب گرفتار. تکلیف ان کو ہے, تکلیف ہمیں نہیں ہے. اصل میں ہم تو ان کو اسپیس دینا چاہتے تھے کہ یہ اپنا کام پورا کریں. کیا زرداری صاحب نے جو آج کامنٹس کیے گورنمنٹ کے بارے میں اور خود وسان صاحب کا جو خواب تھا, اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کر سکیں لاسٹ. دو چیزیں میں آپ کو کہہ دوں کہ نیب از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن, اس کو کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, اور نیب کو آزاد طور پہ ہم کام کرنے دیں گے. دوسری بات, جہاں منظور وسان صاحب کی ہے وہ پہلے بھی خواب دیکھتے تھے, اور اب تو ہمارا یہ ہو گئی ہے کہ ہماری حکومت سے کسی کو دن میں اسرائیل کے پلین نظر آتے ہیں, کل رات کو نیدرلینڈز کا پلین آ گیا, پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. گو کہ سیف الملوک صاحب نے اس بات کا خود جو ان کے وکیل سر بعض اخبارات میں لیڈ لگی ہے سر, انہوں نے جی بالکل لیڈ لگی ہے سر کہ she has left the country. گو کہ ہم اپنے ترجمان دفتر خارجہ کے بیان کو ضرور مانیں گے. سر آپ مجھے بتائیں آپ کس کو مانیں گے؟ انٹیریئر منسٹر, فارن منسٹر. لیکن ہاں اگر یہ بعد میں پروف ہوتا ہے تو it will be a great course. آج ہمارا اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سن لیا جی بالکل she is in پاکستان, اور فواد چودھری صاحب نے یہ کیٹیگریلی آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ وہ کیا کہتا ہے, آپ جو ہمارے جو گورنمنٹ کا جو آفیشیل ہے اسٹیٹمنٹ, آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں. دوسری بات, آخری بات, اس ملک میں جو ہماری پالیسیز آ رہی ہیں, انویسٹرز کانفیڈنس بحال ہوا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے, بہت بہتر ہو گیا, غریب خوشحال ہو گیا, بڑا بہتر ہو گیا. لیکن آپ بول رہے ہیں کہ یہ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں, وہاں پہ پیسے بھی آتے ہیں, انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. بہت بہت شکریہ اقبال سان صاحب, اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال غفار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ دونوں حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پروگرام دو ٹوک سے فواد ہم لوگ کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.